السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ایک یزیدی شراب کی حالت میں رات کی تاریکی میں جب حضرت حسین کی بیوی کے پاس غلط ارادے سے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ دوستو، انسانی تاریخ کا سب سے پرسوز واقعہ کہ جس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اپنے ہی نبی کے لاڈلے نواسے کو انتہائی بے دردی سے شہید کر دیتے ہیں۔ شہدائے کربلا کے سر مبارک نیزوں پر سجائے دشمنان اہل بیت کا سپہ سالار ابن سعد اپنے ساتھیوں کو دفنا کر بنی ہاشم کے شیروں کے جسموں کو بغیر دفنائے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں جنگی قیدی کے طور پر ساتھ چل رہی ہیں۔ یزیدی لشکر سیدنا امام حسین کے جانثاروں کے سروں کو اپنے درمیان تقسیم کر لیتے ہیں تاکہ جو جس نے شہید کیا ہے اس کے بدلے انعام بھی وہی حاصل کر سکے۔ یہ قافلہ ابن سعد اور لعین شمر کی سربراہی میں کوفہ کی جانب رواں دواں ہے۔ دوسری طرف گورنر کوفہ ابن زیاد کوفہ کی گلیوں کو دلہن کی طرح سجائے بیٹھا ہے اور بیتابی سے ابن سعد کا انتظار کر رہا ہے۔ اسیران کربلا کا قافلہ یوں رواں دواں ہے کہ شہزادیاں بغیر کجاووں کے اونٹوں پر سوار ہیں۔ بیمار امام زین العابدین ہاتھ باندھے ہوئے پیدل چل رہے ہیں۔ قافلہ بار بار امام سیدنا زین العابدین کی وجہ سے رک جاتا ہے کیونکہ آپ بیماری سے نڈھال ہیں اور سفر میں تھکنے کی وجہ سے بار بار رک جاتے ہیں، جس پر بدبخت لعین شمر آپ کو کوڑے مارتا ہے اور چلتا رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ ادھر میدان کربلا میں محرم کی 13 تاریخ کو بنو اسد کے لوگ آ کر شہدائے کربلا کے بغیر سروں کے جسموں کو ایک گھڑسوار شخص کی ہدایت کے مطابق دفنا دیتے ہیں۔ تاریخ طبری تاریخ الامم والملوک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 335، ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 189۔ اسیران کربلا کا قافلہ کوفہ کی جانب رواں دواں ہے۔ یزیدی سپاہیوں نے سستانے کے لیے قافلے کو راستے میں روکا۔ یہاں تاریخ طبری میں امام طبری اور البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یزید کی فوج شراب میں مست تھی، جس وجہ سے ایک سپاہی عنان بن جید رات کے اندھیرے میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت رباب کی طرف بد مستی میں بڑھا تو شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قریبی کھڑے دوسرے سپاہی کی تلوار کھینچ کر پہلے عنان بن جید کا بڑھتا ہوا ہاتھ کاٹا، پھر اس کی گردن اڑا دی۔ اس واقعے کے بعد کافی دیر تک لشکر میں خاموشی چھائی۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں پر اہل بیت کی عظمت کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام عالی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ خولی جب کوفہ جا پہنچا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ وہ سر مبارک کو اپنے گھر میں لے گیا تھا۔ اس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک ایک برتن میں ڈھانپ دیا تھا۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا کہ یہ تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے تو وہ سر مبارک کے پاس بیٹھ کر ساری رات روتی رہی۔ اس نے دیکھا کہ سر مبارک کے گرد ایک نورانی پرندہ گھوم رہا ہے، جس کی وجہ سے سارے گھر میں بھی نور چھا گیا تھا۔ 12 محرم کو اسیران کربلا اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب اور ابن زیاد کے درمیان سخت گفتگو ہوئی۔ کوفہ کا درندہ صفت خوخار حاکم عبداللہ ابن زیاد، جس کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، جو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین اور ان کے اعوان و انصاف کا خون بہا کر مست و مغرور اور کامیابی کے نشے میں بالکل چور ہے، اس کے مقابلے میں حضرت امام زین العابدین ایسا بے باک اور سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ ابن زیاد آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ چنانچہ اگر جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ڈھال کے مانند آپ کے سامنے آ کر یہ نہ کہتی کہ میں اپنے جیتے جی ایسا ہرگز نہ ہونے دوں گی اور ایک عورت کے قتل کا مسئلہ درپیش نہ آتا، تو نیز یہ قیدی کے
طور پر دربار شام میں حاضر کرنا مقصود نہ ہوتا تو عجب نہیں ابن زیاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگین کر لیتا۔ ابن زیاد نے شہدائے کربلا کے سروں اور کربلا کے اس قیدی قافلے کو شمر العین اور طارق کی قیادت میں یزید کے دربار شام کی طرف روانہ کر دیا۔ شیخ خوارزمی اور ابن عاصم لکھتے ہیں کہ جب قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا تو اہل بیت سے ایسے ہی سلوک کیا گیا جس طرح جنگ میں جیتے ہوئے قیدیوں سے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے دوستو کیسے بدبخت ہوں گے ان شہروں کے لوگ جہاں سے قافلہ گزرا، لیکن وہ صرف تماشائی بنے رہے اور تماشا دیکھتے رہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب روایت میں ابن زیاد شمر و طارق قیدیوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا۔ ان ظالموں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لاغر اونٹ پر سوار کیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر قیدی، بنی شہزادیاں سب ان کے پیچھے اور ارد گرد یزیدی لشکر تھا۔ ملک شام میں مشدد طفاقے گرجا کے پاس جا کر قافلہ ٹھہرا تو گرجا کے راہب نے دیکھا کہ قافلے کے ساتھ ایک شہید کا سر بھی موجود تھا جس سے تازہ خون بہا رہا ہے۔ اس راہب نے قافلے والوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ یہ سر کس کا ہے جس کو تم نیزے سے لٹکائے ہوئے ہو؟ تو قافلے والوں نے جواب دیا کہ یہ سر حسین بن علی بن ابی طالب کا ہے۔ راہب نے اس قافلے والوں کو کہا کہ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ یہ سر تمہارے آقا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا ہے؟ راہب کی زبان سے یہ الفاظ سن کر سب قافلے والے خاموش ہو کر رہ گئے۔ راہب نے شمر اور طارق کو بے شمار تحائف اور سونے کے سکے دے کر کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آج کی رات یہیں گزار لو، بس ایک رات کے لیے یہ سر مبارک مجھے دے دو۔ لالچی قافلے والوں نے راہب سے تحفے اور سونے کے چند سکے لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک ایک رات کے لیے راہب کو دے دیا۔ راہب اس سر مبارک سے ساری رات کرامات دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ ظلم و بربریت سہتے ہوئے اسیران کربلا کا قافلہ پہلی کو شام پہنچا۔ یزید کے حکم کے مطابق اس شہر کو سجایا گیا۔ اس شہر میں آتے اسیران کربلا کو جامع مسجد کے چبوترے پر رکھا گیا۔ یزید نے حکم جاری کیا تھا کہ محل کو سجایا جائے اور شام کے سب بزرگان کو محفل میں دعوت دی جائے۔ جب سبھی دربار یزید میں پہنچ گئے تو پھر حکم ہوا کہ اسیران کربلا اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پیش کیا جائے۔ یزید کے غلیظ حکم کے مطابق جنت کے سردار کا سر انور ایک تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے کھانے کی میز پر پیش کیا گیا۔ یزید اپنے اصحاب کے ساتھ شطرنج کھیلنے لگا۔ جیسے ہی بازی جیتتا وہ جام نوش کرتا اور باقی بچا ہوا جام تشت پر گرا دیتا۔ دربار میں موجود مروان بن حکم کے بھائی یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول ابو برزہ اسلمی نے جب یزید کو ان حرکتوں پر اعتراض کیا تو یزید نے ان دونوں کو ذلیل خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اسی طرح شام میں چاہے وہ یزید کا دربار ہو یا مسجد میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم بڑے ہی واضح الفاظ میں دشمن کی سازشوں سے پردہ اٹھا کر حقائق کا برملا اظہار کرتے ہوئے حضرت زین العابدین کے ان تمام خطبوں اور تقریروں میں اہل بیت کی حقانیت اور موجودہ حکومت کے جرائم اور ظلم و زیادتی کا پردہ چاک کرتے ہوئے نہایت ہی تلخ اور درشت لب و لہجے میں غافل و ناآگاہ عوام کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ بے ضمیر لوگ اپنے آپ کو بیچ چکے تھے۔ حضرت امام زین العابدین اور حضرت زینب کے خطبات کا کوئی خاطر و خواہ فائدہ نہ ہوا۔ سبھی کی مائیں بہنیں اپنے گھروں میں تھیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کی بیویاں، بہنیں اور بیٹیاں قیدی بنے دربار میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر! کیوں نہ وہاں موجود لوگوں کے دل پھٹ پڑے
تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 291۔ بے شک کربلا کا واقعہ برپا کرنے والے اور کروانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اللہ کرے ہمیں اہل بیت سے لامحدود محبت و عشق عطا فرمائے۔ دوستو ویڈیو میں کسی طرح کی کوئی خامی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔